ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں جب وہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر کہ فوراً اس کے ساتھ دو نسبتیں آ گئی ہیں کہ پہلی نسبت کہ سب سے پہلے یہ انسان اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ، کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، کہ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے جو اس کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ یہ انسان اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے، کہ میری زندگی میں کیسے دین آئے اس کی فکر کرے، کہ بندہ سچا بندہ بن کر زندگی گزارے، کہ نسبت لگی ہوئی ہے اللہ کی کہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے۔ دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو امتی ہونے کی نسبت جو اس کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں دین کو لاتے ہوئے دوسروں کی فکر کرے، کہ یہ ذمہ داری بھی دے کر گئے ہیں حجۃ الوداع میں، بلغوا انی ولو آیا، کہ دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو دین کی کہ وہ دوسروں تک پہنچاؤ، یہ ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ تو اگر کوئی انسان ان دونوں ذمہ داریوں کو لے کر چل رہا ہے تو دوستو بزرگوں، اللہ کیا اس کی حیثیت ہے، اللہ کیا اس کا مقام ہے، اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے کہ اپنے طرف سے بھی غفلت ہے، دوسروں کی طرف سے بھی غفلت ہے، دونوں ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اتنا ہی اللہ کیا وہ بے حیثیت ہے، اتنا ہی اللہ کیا وہ بے قیمت ہے۔ اور اگر دوستو بزرگوں، کیونکہ نسبت دو ہیں اور ذمہ داری دو ہیں، اگر کوئی ایک ذمہ داری کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ دونوں ذمہ داریاں ہیں، اگر ایک کو پورا کر رہا ہے ایک کو پورا نہیں کرتا تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ ہے کہ اپنی ذات سے جو دیندار ہے کہ الحمدللہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے، کہ اپنی اپنی فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے، اپنی عبادت اپنی ساری چیزیں، لیکن دوسروں کی فکر نہیں ہے کہ یہ ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے لیکن ایک ذمہ داری کا پورا کرنا اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو نیچے واپس دے کر مار دو۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ اس میں تو ایک طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، تیرے احکامات کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات ٹوٹ رہے تھے دنیا میں، میری نافرمانیاں ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا، وہ اپنی عبادت میں لگا رہا۔ یعنی ایک ذمہ داری اسے پوری کی کہ اپنی ذات سے تو دیندار تھا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹک دو، تو ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا تھا۔ اچھا، اگر کوئی دوسروں ہی کے لیے ساری چیزیں ہوں، ساری دعوت، سارے مشورے، سارے اصول، ساری چیزیں، ساری تقاریر دوسروں ہی کے لیے، اور اپنے طرف سے غفلت برتے، اپنی زندگی دین سے دور ہو، عبادات سے دور ہو، تو پھر یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی، باوجود اس کے کہ وہ ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ تقاریر کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہے، یعنی دین کی بات پہنچا رہا ہے، لیکن خود عمل سے خالی ہے، تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو بعض اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے ہو؟ ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں، تم ہمیں نماز کو، روزوں کو، تم ہمیں دین بتلاتے تھے، تم ہمیں آخرت اللہ رسول بتلاتے تھے، اس پر ہم نے عمل کیا ہے تو اس کی وجہ سے تو ہم جنت میں گئے ہیں، تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، ایک ذمہ داری تو پوری کر رہے تھے کہ دوسروں تک تو بات پہنچا رہے تھے لیکن خود کی زندگی عمل سے خالی تھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں ان دونوں ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دین کی طرف سے فکر مند ہو کہ میری زندگی میں دین کیسے آوے۔ اور دوست بزرگوں، دین آتا ہے زندگیوں میں یقین کے راستے سے، کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال ویسے ہوں گے۔ اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ اندر کا بگاڑ ہوا، اندر یقین کی خرابی ہوئی، تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو اس لیے